میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کو کس طرح عزتوں سے نوازا، اسلام نے ایک مسلمان کو کس طرح اہمیت دی، اسلام نے ایک مسلمان کو کس طرح وقار، مرتبہ، منصب عطا کیا ہے، اس بات کو ان روایات سے سمجھیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حج کرنے کے لیے تشریف لائے۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کعبہ کیا، اور طواف کعبہ کرتے کرتے جب سرکار علیہ السلام کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے آئے تو کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑا اور تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، کعبۃ اللہ کے دروازے کو پکڑا اور ٹھہر گئے۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان بھی حضور کے ساتھ طواف کر رہے تھے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح ٹھہرے ہوئے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ سرکار طواف کرتے کرتے رک کیوں گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ شریف کے دروازے کو پکڑ کر کعبۃ اللہ سے کلام کیا۔ ہم اگر دیوار سے بات کریں، کھڑکی سے بات کریں، دروازے سے بات کریں کہ تو لوگ بولیں گے پاگل ہو گئے، جاہل ہو گئے، عقل نہیں ہے، ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے۔ لیکن یہاں امام الانبیاء ہے۔ اب کعبۃ اللہ بظاہر ایک دیواروں کا گھر ہے، مٹی کا گھر ہے، ٹھیک، لیکن اس کی عظمت، اس کی شرافت، اس کی بزرگی، اس کا مقام، اس کا مرتبہ یہ ہر مسلمان پر واضح ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ کعبۃ اللہ کو اللہ نے کتنی عظمتوں سے نوازا ہے۔ کعبۃ اللہ کی ہیبت ہے، اس کا جلال ہے، اس کا ایک اپنا رعب ہے، اپنا دبدبہ ہے۔ یہاں تک کہ یہی کعبہ بروز قیامت باقاعدہ اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں حاضر ہوگا، اور جس نے آ کر طواف کیا، حجر اسود کو آ کے چوما، اس کعبۃ اللہ کی تعظیم کی، اس کا ادب کیا، اس کا احترام کیا، کعبۃ اللہ بروز قیامت سب سے پہلے انہی لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ اور جب تک شفاعت اس کے کعبۃ اللہ کی شفاعت قبول نہیں ہوگی، کعبۃ اللہ اپنی جگہ سے ہلے گا بھی نہیں، اتنی محبت ایمان والوں سے۔ اور کعبۃ اللہ میں واقعی جلال ہے، جو گئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہی پتھر دل انسان بھی رو پڑتا ہے، وہ سچ مجھ سمجھتا ہے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ یہاں بھی ہم رب کی بارگاہ میں بیٹھے، لیکن وہ احساس، وہ تڑپ، وہ نہیں ہمارے اندر، وہ کیفیت یہاں نہیں بن پاتی، لیکن وہاں بنتی ہے۔ وہاں جب کعبے کو دیکھو گے تو ایسا لگے گا واقعی حقیقی طور پر سچ مچ میں اللہ کی بارگاہ میں ہوں، اور پتھر دل انسان بھی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ جاتا ہے۔ اب کعبۃ اللہ عظمتوں والا ہے، اس کی شرافت، اس کی بزرگی کا انکار کسی کو بھی نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ کی ادنا توہین انسان کو برباد کر دیتی ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، طواف کرتے کرتے ٹھہرے اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس آ کر دروازے کو پکڑ کر ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں مجھ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک، فرمایا اے کعبۃ اللہ تجھ سے زیادہ حرمت و عظمت اگر اللہ نے کسی کو عطا کی ہے تو وہ مسلمان کو، یعنی میری امت کے مومن کو عطا کی ہے۔ لحرمت المؤمن، ایک مسلمان کی حرمت، اعظم عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑی فضیلت والی ہے، کس سے؟ فرمایا حرمتا منک، اے کعبۃ اللہ تو بھی عظمت والا ہے، شرافت والا ہے، بزرگی والا ہے، اللہ نے تجھے واقعی بہت بڑا کمال دیا ہے، مگر سن تجھ سے بہتر اللہ کریم نے حرمت، عظمت اگر کسی کو عطا کی ہے تو فرمایا اللہ نے اپنے مومن بندے کو عطا فرمائی ہے۔ اور کنز الامال میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حرام ہے تین چیزیں۔ نمبر 1 فرمایا دمہ، اس کا خون، نمبر 2 وعرضہ، اس کی عزت، ومالہ، فرمایا نمبر 3 اور اس مسلمان کا مال، یعنی ایک مسلمان کی مال، عزت اور خون،
یہ دوسرے مسلمان پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرما دیا ہے۔ کیا مطلب؟ عزت کرنا یہ ضروری ہے۔ ہر مسلمان سنی صحیح العقیدہ ہمارے عقائد کا ہو، ہمارے نظریات کا ہو، ہے مسلمان۔ اب چاہے اس کا حلیہ اسلامی نہیں ہے، چاہے اس کی داڑھی نہیں ہے، چاہے وہ جبے کبے نہیں پہنتا، چاہے وہ پینٹ شرٹ نہیں پہنتا ہے مسلمان، ہے مومن، اللہ رسول سے ماننے والا، اللہ رسول سے پیار کرنے والا، اس کی عزت کرنا یہ دوسرے مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے خون کو بلا وجہ بہانا یہ بہت بڑا گناہ، بہت بڑا جرم ہے۔ اور اسی طرح اس کے مال پر ناجائز قبضہ کرنا، اس کے مال کو چھیننا، اس کے مال کو لوٹنا، یہ بھی مسلمان پر حرام قرار دیا گیا ہے کہ اس مسلمان پر لازم ہے کہ اس سامنے والے مسلمان کی عزت بھی کرے، مال کی حفاظت بھی کرے، اس کی جان کی بھی حفاظت کرے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ایک فرمان کے اندر آپ نے پوری مسلمان کی اہمیت کو، اس کی عزت کو، اس کے وقار کو، اس کے مرتبے کو بیان فرما کر اپنی امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب ایک مسلمان کی عزت کعبے سے بھی افضل ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان بلا وجہ دوسرے مسلمان کی توہین کر رہا ہے، اس کی بے عزتی کر رہا ہے، اس کی عیب جوئی کر رہا ہے، اس کی برائیاں کر رہا ہے، اس کی عیب جوئی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اگر برائی مل جائے تو اسے اچھال کر اس کو بدنام کیا جاتا ہے، اس کو عزت کو خاک میں ملایا جاتا ہے۔ فرمایا یہ وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے مسلمان اپنی دنیا قبر و آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے۔